جیو نیوز کے سچویشن روم میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ غیر ملکی جریدے بلومبرگ نے اس سے متعلق ایک خبر جاری کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے جنگ بندی میں 2 ہفتوں کی توسیع پر غور شروع کر دیا ہے۔ جنگ بندی میں اس توسیع کا مقصد امن مذاکرات کو مزید وقت دینا ہے۔ بلومبرگ نے لکھا ہے کہ فریقین میں ثالثی کروانے والے متنازع امور کے حل کے لیے تکنیکی مذاکرات مرتب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تکنیکی مذاکرات میں آبر ہرمز کی بحالی اور ایرانی جوہری افزودگی کے حساس معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تکنیکی مذاکرات کی کامیابی کے بعد ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے اگلے مرحلے کے مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بلومبرگ نے لکھا ہے امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ جنگ بندی میں واقعی توسیع ہوگی۔ ابھی تک امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع پر باضابطہ رضامندی ظاہر نہیں کی۔ جنگ بندی میں توسیع کا سوال جب ایرانی وزارت خارجہ سے کیا گیا تو انہوں نے بھی کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں تو دوسری جانب آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران سے بات چیت کے لیے تہران پہنچ گئے۔ خطے میں جنگ رکوانے اور مستقل نوعیت کا امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی حکام سے بات چیت کرنے کے لیے جدہ پہنچے ہیں تو دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ تہران میں ان کا استقبال ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کی تجاویز ایران تک اور ایران کا جواب امریکہ تک پہنچانے میں مؤثر ترین کردار ادا کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں کچھ دن بعد ہونے والے مذاکرات کے لیے ایسی بنیاد تیار کر رہے ہیں جن پر مذاکرات یقینی طور پر کامیاب ہو سکیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کو اعتماد میں لینے کے مشن پر ہیں جو پاکستان کا ایک بڑا اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوگی، جس کے بعد وزیر اعظم ترکی جائیں گے جو خطے کا ایک اور اہم کھلاڑی ہے۔ منگل کو امریکی صدر ٹرمپ نے اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ہونے کی نوید سنائی تھی۔ اسلام آباد سے جیو نیوز کی نمائندے ایاز اکبر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے کے آخر میں ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے اگلے دور میں بھی امریکی وفد کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے مجلس کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر ثالث کے طور پر مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ پاک ایران تعلقات کے تناظر میں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران کتنی اہمیت کا حامل ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ شبیر میثمی سے۔ علامہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی طرف سے کوششیں مسلسل جاری ہیں لیکن آج بہت بڑی پیشرفت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں وفد کے ساتھ، اور وہاں وزیر خارجہ ایران کے عباس عراقچی نے ان کا استقبال کیا ہے۔ کتنا اہم ہو سکتا ہے دورہ اور کیا آپ کی نظر میں اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اس تمام تر کوششوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، اسلامی دنیا ہی نہیں بلکہ انسانیت پریشان تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس کی وجہ سے جنگیں رک جائیں، لوگوں کی زندگیاں آرام سے ہو جائیں۔ یہ میرے پیارے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا افتخار اور سعادت تھی کہ اس جنگ بندی میں پیش رہے۔ بڑے بڑے ذمہ داروں نے جو آئے تھے ان میں سے یہ کہا ہے کہ ہم مسلسل کوشش کرتے تھے کہ پاکستان سے تھوڑا سا دور ہو جائے، لیکن پھر پاکستان ہمت کرتا تھا، اور جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے جیسے کہ ہمیں بھی بتایا گیا تھا، مسلسل ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز جناب حافظ عاصم منیر صاحب کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ بندی ہو جائے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ مملکت فضاداد پاکستان جس کی طرف پوری امت مسلمہ نظر کر رہی تھی اور یہ امید کر رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص اٹھے جو فلسطینیوں کے لیے، لبنانیوں کے لیے، بلکہ دنیا میں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کے لیے آواز اٹھائے اور اس سلگتی جنگ کو ایک نتیجے تک پہنچا کے جس کے جو حق ہیں اس کو حق دلانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اور اس میں جناب
فیلڈ مارشل اسلم منیر صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور ایسے وقت میں تہران پہنچ جانا یہ بتاتا ہے کہ جیسے انہوں نے خود بتایا تھا کہ رہبر معظم ان سے کتنی محبت کرتے تھے اور کیا کیا جملے استعمال کیے تھے. ان کا اس وقت اتنے خطرناک حالات میں وہاں پہنچ جانا بتاتا ہے کہ ان کو بھی اسلام سے، مسلمانوں سے محبت ہے اور نظام اسلامی کو بھی ان سے محبت ہے اور ان پر اعتماد کر رہے ہیں. دیکھیں 1979 سے لے کر آج تک دونوں ملکوں کے درمیان یعنی امریکہ اور ایران، جمہوریہ اسلامی ایران کے درمیان میں جو ٹاکس ہوئی وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوئی، وہ بھی پچھلے چند کچھ عرصے میں. ٹائم نہیں میں شارٹ کرتا ہوں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جمہوریہ اسلامی ایران جو نظام ولایت فقیہ کے تحت آگے بڑھ رہا ہے اس کو پاکستان. علامہ شبیر میزمی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان جیو نیوز سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے اس اہمیت پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران کس قدر اہم ہو سکتا ہے. سابق وزیر خارجہ شمشاد احمد خان اور جوہر سلیم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ ایران کا مقصد اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے دونوں سابق وزراء خارجہ نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے پہلے معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. یہ جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے پاکستان سعودی عرب سے بھی رابطوں میں ہے، ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہا ہے؟ بالکل یہی بات ہے. اور اس قسم کے معاملات میں ایک اور چیز اہمیت کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑی میٹنگ سے پہلے ڈرافٹ بنایا جاتا ہے اور وہ آفیشیل لیول پر بنتا ہے، ٹیکنیکل لیول پر بنتا ہے. غالباً وہ ٹیکنیکل اور آفیشیل لیول پر بات چیت امریکہ، ایران اور پاکستان کے درمیان کسی نہ کسی صورت میں ہو رہی ہے، جس کے بعد پھر کوئی ڈرافٹ کی شکل پہلے سے بنائی جا چکی گی. اور جب تک وہ ڈرافٹ نہیں ہوگا تو یہ بڑے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے پھر دوبارہ گفت و شنید کریں گے. جب معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ فارن پالیسی میں جب بھی کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے، سمٹ لیول میٹنگ ہوتی ہے، تو جو شرپا ہوتے ہیں، شرپا مینز ہم لوگ جو ٹیکنیکل لوگ سٹاف ہوتا ہے، ہم ایک کم از کم کچھ دن پہلے سے ہی ایگریمنٹس یا سٹیٹمنٹس کی ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں. جو شمشاد صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ پہلے ورکنگ لیول پہ ہوتی ہیں ملاقاتیں اور پھر جب سب کچھ فائنلائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑے سائن کرتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات تو مسلسل آتے ہی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ اگلے 2 دن بہت حیرت انگیز ہونے والے ہیں. ٹرمپ نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ جب وہ اگلے چند ہفتوں میں چین جائیں گے تو شی جن پنگ انہیں بہت پرجوش انداز میں گلے لگائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے. انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ اگلے حیرت انگیز 2 دنوں کے لیے تیار رہے. ٹرمپ نے ABC نیوز کے رپورٹر سے گفتگو میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگلے 2 حیرت انگیز دن دیکھنے والے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ہفتے ختم ہونے والے 2 ہفتوں کے سیز فائر کو مزید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی. صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید نقصان پہنچا. انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کرے گا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں نے ایران کی ایٹمی صلاحیت کو روک دیا، ورنہ ایران 1 سے 2 ماہ میں ایٹمی ہتھیار بنا کر اسرائیل اور امریکہ پر استعمال کر چکا ہوتا. ٹرمپ یورپی رہنماؤں سے خاص طور پر ناراض دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں منفی اور ناقابل قبول شخصیت قرار دیا. ٹرمپ نے کہا کہ میلونی نے ایران کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. صدر ٹرمپ اطالوی وزیر اعظم کی چند ماہ پہلے تک خوب تعریفیں کرتے رہے ہیں. Italy, we have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances.
Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. चीन से मुताल्लिक अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सदर शी जिनपिंग को खत लिखकर कहा था कि चीन ईरान को हथियार ना दे। शी जिनपिंग ने जवाब में तरदीद करते हुए लिखा कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा कि चीन अपनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खुलवाने की अमरीकी कोशिशों से बहुत खुश है। उन्होंने दावा किया कि चीन इसके बदले ईरान को हथियार ना देने पर राजी हो गया है। ट्रंप ने पेशगोई की कि जब वो अगले चंद हफ्तों में चीन जाएंगे तो शी जिनपिंग उन्हें बहुत पुरजोश अंदाज में गले लगाएंगे। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। मुज़ाकरात के तसलसल में ईरान आज पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर बात की गई थी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना था कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई तारीख़ तय नहीं की गई। यूरेनियम की अफजूदगी का ईरान का हक़ नाकाबिल एतराज़ है, ताहम अफजूदगी की सतह पर बातचीत मुमकिन है। जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का हक़ दबाव या जंग के ज़रिए नहीं छीना जा सकता। भी पाक ईरान ताल्लुकात के तनाजुर में अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए जारी कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान के ताज़ा तरीन बड़े इकदामात के हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से। अनवारुल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान की वैसे तो कोशिशें जारी हैं, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है, राबते हो रहे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी पेशरफ़्त हुई कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुँचे और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर पहुंचे हैं एक वफ़द के साथ, और वहाँ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उनका इस्तकबाल किया है। कितनी अहमियत के हामिल हैं दोनों दौरे इस सारे अमल में, इस सारी कोशिशों में जो पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं ये जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाने के लिए? देखिए जी, इंतहाई अहम है। रियाद और तेहरान दोनों इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, फील्ड मार्शल साहब का तेहरान पहुंचना और प्राइम मिनिस्टर साहब का रियाद पहुंचना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी पीस प्रोसेस जो इनिशिएट हुआ है इसका इंजन इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद जो है ना वो ओन भी कर रहा है, लीड भी कर रहा है, और इसको प्रिजर्व रखने की कोशिश भी कर रहा है, और लग रहा है कि इंशाल्लाह इसकी आउटकम भी बहुत जल्द मुस्बत आउटकम जो है ना उसकी एंटिसिपेशन है, उम्मीद रखी जा रही है बहुत ज़्यादा। राइट। अनवर साहब, आपके नज़दीक पाकिस्तान को जो तमाम ममालिक का एतमाद हासिल है तमाम मुज़ाकरात के लिए, उसी सिलसिले में एक ये बड़ी पेशरफ्त है, कहा जा रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को एतमाद में लेने की मुसलसल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि अगला जो भी राउंड होगा वो शायद बहुत ज़्यादा अहम या फैसला कुन होने की जानिब हो सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो अगला राउंड होगा, गरचे मैं इस पे ये बताता चलूँ, मेरे ख्याल में ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के चैलेंजेस हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये जी। सेकेंड राउंड हो सकता है, थर्ड राउंड भी आ जाए, फोर्थ राउंड भी आ जाए, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन बाय एंड लार्ज उम्मीद ये रखी जा रही है, जो कि बहुत ही हकीकत पसंदाना है, कि शायद सेकेंड राउंड जो है ना वो बहुत हौसला अफजा नताइज की तरफ हमें लेके जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। अभी आपको ये बताएंगे कि ईरानी फ़ौज ने अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद करवाने की धमकी दे दी है। अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समुद्री नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फ़ौज ने कहा कि अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफ़वाज बहरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे, खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई तनकीद के बाद कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप लियो ने अपने रद्दमल में कहा है कि दुनिया को तकसीम की नहीं बल्कि इत्तेहाद की ज़रूरत है। पोप लियो ने मज़ीद कहा कि उनका अफ्रीका का दौरा इत्तेहाद और अमन का ऐसा पैगाम पेश करता है जिसे दुनिया को सुनने की ज़रूरत है। अलजज़ायर से कैमरून जाने वाली परवाज़ में गुफ्तगू करते हुए पोप लियो ने अलजज़ायर की अजीम मस्जिद के दौरे का हवाला भी दिया और कहा कि मस्जिद का दौरा इस बात की अलामत है कि अगरचे हमारे अकायद, इबादत के तरीके और तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम अमन से एक साथ रह सकते हैं। पोप को ईरान जंग पर अपनाए गए अपने मौक़िफ़ पर अमरीकी सदर और नायब सदर की तनक़ीद का सामना है।
ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ ایران جنگ بندی سے بداس کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ نیتنیاہو کی حکومت جنگ بندی کے عمل سے ناخوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے، جنگ بندی میں توسیع اور پاکستان میں اگلے امن مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اور ضروری اپیلیں کر رہا ہے۔ انہیں امید ہے کہ امریکہ اور ایران میں اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ جنگ بندی کے نتیجے میں امن کی جو امید پیدا ہوئی ہے اس کے فوائد حاصل کیے جانے چاہیے۔ رجب طیب ایردوان نے کہا کہ لبنان پر جاری اسرائیلی حملے امن کی امیدوں کو معدوم کر رہے ہیں۔ ترکی اپنے ان بھائیوں کے حقوق کا دفاع کرتا رہے گا جن کی غرب اردن میں زمین پر قبضہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان میں 200 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے لبنان کے جنوب میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آج صبح ہی اسرائیلی فوجی ترجمان نے جنوبی لبنان کے لوگوں کو انخلاء کی ارجنٹ وارننگ جاری کی تھی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک افراد کی تعداد 2124 ہو چکی ہے۔ ان میں 168 بچے اور 88 ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری، 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ادارہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری کی ہے جس سے 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان نے باجوڑ کے سرحدی علاقے میں گاؤں ملک شاہین میں بلا اشتعال جارحیت کی ہے۔ افغان طالبان نے باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری کی، 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کے ایک گروپ کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ بلا اشتعال گولہ باری کے نتیجے میں ایک ہی گھر میں خاتون اور 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ بھارتی حمایت یافتہ افغان طالبان نے باجوڑ کے سرحدی علاقے میں ایک گاؤں میں بلا اشتعال جارحیت کی۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کی وجہ سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کے ایک گروپ کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے متعلق تازہ ترین تفصیل سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی کارروائی میں باجوڑ سے ملکہ تمام افغان طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ دبئی کے 7 سٹار ہوٹل برج العرب کو مرمت کے لیے 18 ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دبئی کے برج العرب ہوٹل کی 1999 کے بعد پہلی بڑی مرمت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ مرمت کے دوران کشتی نما ہوٹل کی منفرد ساخت کو برقرار رکھا جائے گا اور ہوٹل کے اندرونی ڈیزائن اور طرز تعمیر کو محفوظ بنانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔